نمبر 9، والدین کا اولاد کے ساتھ سخت لب و لہجہ اختیار کرنا۔ اولاد کی نافرمانی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بعض والدین اولاد کے ساتھ ہمیشہ ہر وقت سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، یعنی جیسے بیٹا نظر آیا تو کبھی بیٹے کو نام لے کے نہیں پکارا، کبھی بیٹے کو، آج کا والد ہے کوئی کہہ رہے کمینہ ہے، یہ بیٹا خبیث ہے، ذلیل ہے، بے غیرت ہے، گالیاں دے رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، جملے کس رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کا بیٹا ہے، نکاح سے پیدا ہوا ہے، آپ کے نطفے سے پیدا ہوا، آپ اس کو محبت سے پکارو۔ قرآن کریم ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ حضرت لقمان جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحتیں اتنی پسند آئیں، اللہ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو فرمایا پیارے بیٹے، پیارے بیٹے، ہر دفعہ بیٹے کو نصیحت کیے، قرآن نے نصیحت ذکر کی ہر دفعہ، یا بنیہ، پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر نصیحت کی، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ پیارے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی کام تم چٹان کے اندر کرو، آسمانوں میں کرو، زمین میں کرو، اللہ ہر چیز کو قیامت کے دن تمہارے سامنے لے کر آئے گا۔ یعنی بیٹے کے دل میں اللہ کا خوف ڈالا کہ بیٹا آسمانوں میں کوئی کام کرو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، زمین میں کرو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، بند کمرہ ہو، چٹان ہو، تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے کر آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ خبیر باخبر ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، پیارے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرو جو بھی تمہیں تکلیف پہنچے۔ یہ میرا سنانے کا مقصد کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو ہر دفعہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیارے بیٹے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے، اولاد کو خطاب ہو پیارے بیٹے سے ہے یا بیٹا کہہ کر پکاریں، اس میں محبت کا رشتہ ہے، اپنائیت کا رشتہ ہے۔ بیٹے کو سمجھانا ہے، تنہائی میں سمجھائیں۔ ہم بیٹے کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں سب کے سامنے۔ جب بیٹے کی بےزتی کی دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، اس کی بیوی کے سامنے، اس کے بچوں کے سامنے باپ اپنے بیٹے کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے، پھر کیا تمنا رکھتے ہو کہ یہ فرما بردار ہوگا؟ جب تم نے اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیا، وہ تمہاری عزت نفس کا کہاں خیال رکھے گا؟ اولادیں آج وہ پہلی والی تو ہے نہیں کہ جن سے ایسی امید رکھو کہ آپ ان کو بے عزت اور ذلیل بھی کرو وہ پھر بھی اف نہ کریں۔ یہ 14ویں صدی کی اولاد ہے، یہ موبائل کے دور کی اولاد ہے، ان کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے ویسا برتاؤ آپ کو ملے گا۔ اس لیے ایک گزارش، لب و لہجے میں سختی نہ ہو، محبت ہو، نرمی ہو، اپنائیت ہو، تاکہ بچے ماں باپ کے قریب رہیں۔ آج بچے ماں باپ سے خوفزدہ ہیں، بچہ بھاگ رہے، باپ کے قریب نہیں، بچی ماں کے قریب نہیں، تربیت نہیں ہو پا رہی۔ قریب کر کے ان کو سمجھائیں، پیار محبت سے ان کی بات سنیں، ان کے دوستوں پہ نگاہ رکھیں، ان کی کاپیوں کو چیک کرتے رہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، ان کا موبائل چیک ہو، رات وہ کیسی کمرے میں گزار رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ جب سب چیزوں پہ والد کی نظر ہوگی، تنہائی میں اولاد کو سمجھاتا رہے گا، انشاءاللہ یہ اولادیں فرما بردار ہوں گی۔ جب ہمارے لہجے میں سختی ہوگی تو اولاد اگر آج چپ ہو بھی گئی، جب یہی بچہ پروان چڑھ کے کڑیل جوان بنے گا اور باپ بوڑھا ہوگا، پھر اس کا برتاؤ والد کے ساتھ وہ ہوگا جو والد کا جوانی میں اس کے ساتھ تھا۔ تو ہم چاہیں کہ اس کا برتاؤ اچھا رہے، ہم سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ چلیں، امید ہے انشاءاللہ اس کا اثر اچھا نظر آئے گا۔ نمبر 10، برے دوستوں کی صحبت۔ اولاد کی نافرمانی کا ایک بڑا سبب برے دوستوں کی صحبت ہے کہ بچہ جب اگر گھر کا ماحول بھی اچھا ہے، تعلیم بھی اچھی دی جا رہی ہے، رزق بھی حلال کا ہے، ماں باپ کی زندگی میں بھی تقویٰ ہے، لیکن بچہ جب گھر سے نکل کے جا رہا ہے وہ کہاں بیٹھتا ہے، کن دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا وقت کہاں گزر رہا ہے۔ آج ماں باپ سو جاتے ہیں، بچہ رات کو 12 بجے گھر آ رہا ہے، کوئی بچہ رات کو 1 بجے آ رہا ہے، یا گھر کے اندر بھی ہے رات 2 بجے تک موبائل چلا رہا ہے۔ اب کن دوستوں کے ساتھ اس کا کالج میں، یونیورسٹی میں، باہر تعلق ہے۔ اکثر بچے جو چرس میں، افیون میں، نشوں میں جو لگتے ہیں دوستوں کی وجہ سے لگتے ہیں۔
بری صحبت بری مجلسوں کی وجہ سے لگتے ہیں، اس لیے والدین کا کام ہے اولاد کے دوستوں پہ نظر رکھیں۔ تو اس لیے اگر دوستوں پہ نگاہ ہوگی، والد دیکھے گا اپنے بچے کو تنہائی میں سمجھائے گا، امید ہے کہ انشاءاللہ بچہ ماں باپ کی بات سنے گا۔ نمبر 11، والدین کی آپس میں ناچاکی اور جھگڑے۔ اولاد کی نافرمانی کا ایک سبب والدین کی آپس میں ناچاکی اور جھگڑے۔ اب جب گھر کے اندر ہر دن میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، ماں باپ کا، اولاد دیکھتی ہے کہ بھئی باپ ہماری والدہ کو، اپنی گھر والی کو گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، گھر والی آگے سے بات کرتی ہے، بد اخلاقی سے پیش آتی ہے۔ جب ان کی آپس میں ناچاکیاں ہوگی، ماں باپ کی آپس میں اختلاف رہے گا میاں بیوی کا، تو اس کا برا اثر اولاد پہ پڑے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی بات میاں بیوی کی آپس کی ہے، وہ رات کو آپس میں کریں، لیکن اولاد کے سامنے ایک دوسرے کی محبت رکھیں، اولاد کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام ڈالیں۔ دیکھنے میں آتا ہے ماں اولاد کو اپنی طرف کر رہی ہے، باپ اپنی طرف کر رہا ہے۔ بسا اوقات نادان باپ ماں کی کوئی بات ہوتی ہے اس کو بڑھا چڑھا کر کمزوریوں خامیوں کے طور پہ اولاد کے ذہنوں میں ڈال رہا ہے۔ ماں والد کی اگر کوئی بات ہے اس کو بڑھا چڑھا کر غلط رخ دے کر اولاد کے دلوں میں ڈال رہی ہے، تو وہ بچے دونوں سے بدظن ہو جاتے ہیں، ماں کے بھی نہیں رہتے، باپ کے بھی نہیں رہتے۔ اس لیے اگر آپس کی کوئی بات ہے، زوجین کو چاہیے آپس میں حل کریں، اپنے جھگڑوں میں اولاد کو نہ ڈالیں، اپنے اختلافات اولاد کے درمیان نہ لے کر آئیں۔ اس کا پھر اثر یہ ہوگا، بچہ تو ابھی شعوری کی عمر کو پہنچا ہی نہیں ہے، اس میں اتنی تعلیم تربیت سنجیدگی اور مطالعہ تو اتنا ہے نہیں کہ وہ ہر بات کی تہ تک پہنچ سکے، اس لیے اس کے برے اثرات سامنے آتے ہیں۔ تو کوشش ہو کہ اگر والدین کی آپس میں کوئی ناچاکی ہے، کوئی جھگڑا ہے، وہ اس کو خود حل کریں، اولاد کو بیچ میں نہ ڈالیں۔ نمبر 12، قول اور عمل میں تضاد کا ہونا۔ اولاد کی نافرمانی کا ایک سبب کیا ہے کہ والدین کے قول اور عمل میں تضاد ہے۔ تضاد کس طرح ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں ماں باپ جس چیز سے ہمیں روکتے ہیں وہ خود کر رہے ہیں۔ باپ بیٹے کو روک رہا ہے بیٹا نشہ نہ کرو، بیٹا دیکھ رہا ہے باپ کے جیب میں سگریٹ کا ڈبہ ہے، ایک ختم ہو رہا ہے دوسرا منہ سے لگ رہا ہے۔ بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا نشہ نہ کرو، بیٹا دیکھ رہا ہے باپ کبھی افیون میں کبھی چرس میں ہے، باپ کے جیب کے اندر کبھی گٹکا ہے کبھی ماوا ہے۔ اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو، خود اولاد کے سامنے کر رہے ہیں، تو قول اور فعل میں تضاد ہے۔ ماں بچی سے کہہ رہی ہے بیٹی موبائل نہ دیکھو، بیٹی دیکھ رہی ہے، ماں ہاتھ میں موبائل ہے، رات اس میں گزر رہی ہے۔ باپ بیٹے سے کہہ رہے بیٹا یہ استعمال نہ کرو، بیٹا دیکھ رہا ہے کہ والد کو جب تک نیند نہیں آتی ہاتھ میں موبائل ہے۔ تو ہم جس چیز سے اولاد کو روکنا چاہ رہے ہیں پہلے خود رکیں، تو جب والدین خود رکیں گے اولاد پر اس کا اچھا اثر ہوگا۔ تو ہمارے قول اور فعل کا جو تضاد ہوتا ہے اس سے اولاد پہ برا اثر پڑتا ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ تضاد نہیں ہوگا، ہم جو کہیں گے اس پر عمل بھی کریں گے، ہماری اولادیں ہمیں دیکھ کر وہ چیزیں اپنی زندگی میں لائیں گی۔ نمبر 13، اولاد کی تربیت سے غافل ہونا۔ ایک اہم سبب اولاد کیوں نافرمان ہے، ہم اولاد کی تربیت سے غافل ہیں۔ آج کا باپ اور آج کی ماں صرف یہ سمجھتی ہے کہ اولاد کی جسمانی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، انہیں روحانی تربیت کی فکر نہیں۔ باپ بھی کوشش کر رہا ہے 10 گھنٹے 12 گھنٹے نوکری کر رہا ہے کہ بچوں کو 2 ٹائم کی روٹی کھلانی ہے، مکان کا کرایہ دینا ہے، بجلی گیس کا بل بھرنا ہے، وہ بھی تربیت سے غافل ہے۔ ماں بھی غافل ہے، وہ سمجھتی ہے میرا کام بچوں کو پکا کے دینا ہے، بچوں کے کپڑے دھونے، بچوں کے کپڑے استری کرنے، کوئی مہمان آ گیا کھانا بنانا ہے۔ تو نہ ماں کو پتہ کہ اولاد کی تربیت کرنی، نہ باپ فارغ کے تربیت کرنی۔ وہ کام سے چھٹی ہوتی ہے موبائل میں وقت گزرتا ہے، یہ چھٹی ہوتی ہے دوستوں میں وقت گزرتا ہے۔ آج کتنے والدین ہیں جو دن میں آدھا گھنٹہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں، 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ صرف اولاد کی تربیت کرتے ہوں، شاید آپ کو 100 میں 10% بھی نہیں ملیں گے۔ ہاں 24 گھنٹوں میں 6 گھنٹے موبائل چلانے والے ملیں گے، دوستوں میں گپ شپ والے ملیں گے۔ اگر یہی ہم تھوڑا سا وقت اولاد کے لیے 20-25 منٹ نکالیں، بچے گھر آئیں ان کے سامنے تعلیم کریں، بچوں کی تربیت کریں، کسی عالم کا بیان سنوا دیں، کسی عالم کی کتاب پڑھ کر ان کو سنوا دیں، کسی عالم کے بیان میں لے کر آ جائیں۔ آج بچے کو بازار لے کر جاتے ہیں، بچے کو شاپنگ کے لیے لے کے جاتے ہیں،
تفریح کے لیے لے کے جاتے ہیں، کتنے والد ہیں جو بچے کو مسجد میں نماز کے لیے لا رہے ہیں، جمعے کے بیان سنانے کے لیے، درس کے لیے لا رہے ہیں، کیونکہ ہماری نظر میں قرآن حدیث کی کوئی اہمیت نہیں، ہماری نظر میں دین کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ پھر کیا تمنا رکھتے ہو بچہ نیک ہوگا؟ بچہ دین سنے گا تو نیک ہوگا نا، اس کو دین سنواؤ تو صحیح، اللہ رسول کی بات ماحول میں بٹھا کے بتاؤ تو صحیح۔ ماحول کا اپنا اثر ہے، بچہ جب اس ماحول میں آتا ہے، اگر اس کو نہ بھی سمجھ آئے، مسجد کے ماحول کے اثرات بچے کی زندگی میں آتے ہیں۔ بچہ نیک لوگوں کی بات سنتا ہے، صحبت دیکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، تعلیم میں بیٹھتا ہے، یہ باتیں دل میں نقش ہو جاتی ہیں، وہ انشاءاللہ عمر بھر ان کو یاد رہتی ہیں۔ تو اس لیے ایک اہم چیز ہے اولاد کی تربیت سے غافل نہ ہو۔ جب اچھی تربیت ہو نا، یہ ماں باپ پر یہ بچے جان دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں ریاض، جو سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے، وہاں ایک اخبار چھپتا ہے، اس کا نام بھی الریاض کے نام سے۔ یہ واقعہ اردو کی ایک کتاب ہے، والدین کی اطاعت و نافرمانی واقعات کی زبانی، اور دور حاضر میں والدین کی ذمہ داری، دونوں کتابوں میں یہ واقعہ۔ تو یہ واقعہ عرب کے بہت سے اخبارات میں بھی چھپا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ وہاں 2 بیٹے تھے، اور ایک بیٹا بڑی عمر کا تھا، بوڑھا تھا، سفید ریش تھا، اور ایک بیٹا ذرا جوان تھا۔ تو دونوں کا آپس میں مقدمہ اس میں تھا کہ ایک بڑا کہتا تھا ماں کی خدمت میں کروں گا، ماں بہت بوڑھی ہو گئی تھی، بڑا بیٹا ہی خدمت کرتا رہتا تھا، حالانکہ بڑے بیٹے کی بھی اولاد تھی، اپنے بچے تھے، بچے اس کے بھی جوان تھے، لیکن خود بوڑھا تھا، والدہ اس کی بہت کمزور تھی، اپاہج تھی، معذور تھی، اور یہ خود بوڑھا تھا لیکن اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتا تھا۔ نوجوان بھائی کہتا تھا 3 دن آپ کر لو، 3 دن میں، فرماتا نہیں بھائی خدمت میں ہی کروں گا، وہ خدمت یہی کرتا۔ چھوٹا بیٹا جو تھا نوجوان، وہ کہتا آپ بوڑھے ہیں، آپ میرے ذمہ دیں، میں ماں کی خدمت کروں۔ اب دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ہر ایک کہہ رہا نہیں میں خدمت کروں گا۔ مقدمہ ہوتے ہوتے وہاں کی سپریم کورٹ تک گیا، عجیب نوعیت کا مقدمہ، ہر بیٹا کہہ رہا ہے ماں کی خدمت میں کروں گا۔ جب عدالت میں آئے تو جج نے دونوں کی بات سنی۔ اب جو بڑا بیٹا تھا وہ خود بوڑھا ہے، وہ کہہ رہے جی ماں کی خدمت میں کروں گا، یہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ایسا روتا تھا، ہچکیاں مار مار کے روتا تھا کہ مجھ سے میرا گھر لے لو، دولت لے لو، پیسہ لے لو، ماں کی خدمت مجھ سے نہ لو، باقی سب چیزیں دوں گا، ماں کی خدمت نہیں چھوڑوں گا۔ چھوٹا کہتا تھا نہیں، اگر یہ کرتا ہے باقی میرے لیے چھوڑے، یہ خود بوڑھا ہو گیا، یہ خدمت میرے سپرد کر دے، وہ بھی رو رہا ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ فیصلہ کس کے حق میں کریں، دونوں کا حق ہے۔ جج نے دونوں کی باتیں سنی، سمجھانا چاہا بوڑھے کو آپ چھوڑ دو، جوان کو دے دو، فرمایا نہیں میرا جسم بوڑھا ہے لیکن خدمت کا جذبہ میرا جوان ہے، ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اس کی تمام خدمت اپنی والدہ کی میں خود کروں گا۔ جب اس نے دیکھا فیصلہ نہیں کر پا رہا، اس نے کہا کہ آپ اپنی ماں کو لے کر آؤ، اگلی پیشی میں ماں سے پوچھیں گے، بوڑھی اماں جس کے پاس رہنا چاہ رہی ہے اسی کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ بوڑھی اماں بیمار تھی، اگلی پیشی میں اس کو ویل چیئر پہ لایا گیا، اٹھا کر عدالت میں پہنچے، لوگ سارے جمع کہ عجیب مقدمہ ہے، ایک بیٹا کہہ رہا ہے میں خدمت کروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں کروں گا۔ بوڑھی اماں بڑی کمزور ہو گئی تھی، اپاہج تھی، معذور تھی۔ اب جج نے اس سے کہا عربی میں کہ آپ کے یہ دونوں بیٹے ہیں، ایک کہہ رہا ہے میں خدمت کروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں کروں گا، ماں میرے ساتھ ہو، حالانکہ کوئی جائیداد بھی نہیں۔ یہ بات دل میں نہ ہے کہ کوئی جائیداد تھی، اس اماں کے پاس اپنی انگوٹھی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ کوئی جائیداد کی، ہماری اولادیں تو جائیداد کے لیے کرتی، وہاں جائیداد بھی کوئی نہیں تھی اماں کے پاس کہ کوئی جائیداد کی غرض سے کرے۔ اب وہ جو جج ہے وہ ماں سے پوچھتے ہیں اماں جی آپ کس کے ساتھ رہو گی؟ ماں نے اپنے بوڑھے بیٹے کو دیکھا، کہا اس بیٹے نے میری بہت خدمت کی۔ جوان کو دیکھا، کہا اس نے بھی بڑی خدمت کی۔ کہا ان دونوں بیٹوں نے کبھی میرے سامنے اف نہیں کی، کبھی انہوں نے زبان نہیں کھولی، آج تک کوئی جملہ ناچاکی کا نہیں کہا، ہر وقت انہوں نے مجھے خوش رکھا ہے۔ بڑے بیٹے کو دیکھتی وہ روتا آگے سے، اماں جی میں خدمت کروں گا، چھوٹے کی طرف نظر ڈالتی وہ روتا خدمت میں کروں گا۔ ماں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، یعنی کیا تربیت کی ہے اس ماں نے، اس نے اولاد کے دلوں میں کیسی دین کی محبت ڈالی ہے کہ اولاد کو پتہ ہے سب سے بڑا سرچشمہ دعاؤں کا ماں باپ ہے، کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ بیٹا خود بوڑھا ہے، خدمت کی اسے ضرورت ہے، وہ کہہ رہے میں ماں کی خدمت کروں گا۔ تو میں بات اس میں عرض کر رہا تھا، اولاد کی تربیت سے اگر کوئی غافل نہیں ہے تو پھر وہ اولادیں ماں باپ پہ جان دیتی ہیں۔ تو اب یہاں ماں پریشان ہو گئی میں کس کے حق میں بات کروں، تو ماں نے کہا مجھ سے فیصلہ نہیں ہوتا، دونوں میرے بچے ہیں،
میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتی، دونوں میرے خدمتگار ہیں۔ آخر کار جج نے بوڑھے سے کہا، جو بیٹا بوڑھا تھا، کہا آپ نے تو ویسے بھی بہت خدمت کی، ایسا کر دیتے ہیں کہ یہ خدمت جوان کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ خدمت کرے۔ اس نے کہا نہیں، خدمت میں ہی کروں گا۔ تو پھر اس نے بڑا اصرار کیا، چلو چند دن کے لیے ان کو دے دو، یہ خدمت کریں، ہفتے کے بعد دوبارہ آپ کے پاس لائیں گے۔ فیصلہ اس پر ہوا، ایک ہفتہ اب ایک کرے گا، ایک ہفتہ اب دوسرا کرے گا۔ تو جتنے لوگ کمرے عدالت میں تھے سب نے یہ منظر دیکھا، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ بوڑھی ماں خدمت کی محتاج، بیٹا خود بوڑھا سفید ریش، لیکن کیا تربیت اس ماں باپ کی کہ اولاد کے دلوں میں کیسی دین متین کی محبت ڈالی، والدین کا حق ڈالا کہ آج وہ اگر جھگڑ رہے ہیں تو خدمت پہ جھگڑ رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اگر اولاد کی ایسی تربیت ہوگی نا، وہ ماں باپ پہ جان دے گی۔ لیکن خدا نہ کرے اگر ایسی تربیت ہو، اسی کتاب میں ایک واقعہ ہے کہ باپ نے بیٹے سے پانی مانگا، بیٹا کھیل رہا تھا، غصہ آ گیا، جوتا اتارا بوٹ اور گیا نہر کا پانی جوتے میں لے کر آیا۔ باپ سے کہا تیرا منہ بند نہیں ہوتا، یہ لے ہاں۔ تو جب تربیت نہیں ہوتی تو پھر یہی بیٹا جوتے میں پانی باپ کو پلا رہا ہے، اور جب تربیت ہوتی ہے تو بیٹا سفید ریش ہو کر ماں کی خدمت کے لیے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اولاد کی نافرمانی کی ایک اہم وجہ کہ تربیت سے غافل ہونا، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اولاد کی تربیت سے کوئی غفلت نہ ہو، اسے ہر ممکنہ ماحول دیا جائے، گھر کا ماحول، مسجد کا ماحول، خود اس کی تربیت کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ جتنی اچھی فکر ہوگی انشاءاللہ اولاد والدین کا کبھی انکار نہیں کرے گی۔ ایک بزرگ عالم حیوہ بن شریح رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک صالح عالم گزرے، تو یہ طلبہ کو درس دے رہے ہوتے تھے، پڑھا رہے ہوتے، بوڑھی اماں آ جاتی، بیٹی کہتی بیٹا جاؤ مرغی کو دانہ ڈالو، درس دیتے دیتے رک جاتے، بولتے بھائی رکو میں آ رہا ہوں، اٹھ کے جاتے، مرغیوں کو دانہ ڈالنا، پانی ڈالنا ہوتا، ڈالتے، پھر آتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ درس دے رہے ہیں، یہ بوڑھی کون ہے؟ فرمایا میری ماں ہے، اور ماں کا حق شریعت میں بہت پہلے، اس لیے پہلے ان کی بات سنتے، وہاں آ کر بعد میں آ کر اپنا درس دیتے۔ تو چونکہ وہ واقف تھے ماں باپ کا مقام ہے، تو جب اولاد کے دلوں میں والدین کے مقام مرتبے کا علم ہوتا ہے تو وہ اس پر اپنی جان لگا رہے ہوتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے البر والصلہ میں یہ واقعہ لکھا، اور عیون الاخبار میں ہے۔ مامون الرشید کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، میں کبھی اس کو بھلا نہ سکا۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا واقعہ؟ فرماتے ہیں کہ میں نے فضل بن یحییٰ کو دیکھا کہ وہ اتنے خدمتگار تھے اپنے باپ کے کہ میں نے دنیا میں ایسا کوئی خدمتگار نہیں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ حضرت کیا واقعہ تھا؟ تو فرمایا کہ یہ جو فضل ہے اس کا والد تھا یحییٰ، تو کسی معاملے میں غلط فہمی میں ان کو گرفتار کر دیا گیا اور ان کو جیل میں لایا گیا۔ اب والد یحییٰ بھی جیل میں ہے اور یہ بیٹا فضل یہ بھی اس لیے جیل میں آیا کہ اپنے باپ کی وہاں خدمت کروں گا، میرا باپ بوڑھا ہے، خدمت کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اگر میرے باپ کو لے جا رہے ہو تو مجھے بھی لے جاؤ تاکہ میرے باپ کی میں جیل میں اپنے والد کی خدمت کر سکوں۔ اب جب والد کو جیل میں لایا گیا، سردی کے ایام تھے، سردی بہت زیادہ تھی، تو پانی بہت ٹھنڈا ہوتا تھا۔ ان کے والد نیک صالح نمازی تھے، تہجد کے لیے اٹھتے تھے، فجر کے لیے اٹھتے تھے، تو پانی بہت ٹھنڈا ہوتا تھا۔ تو بیٹے فضل نے جو جیل کا داروغہ تھا اس سے کہا کہ اگر تم لکڑیوں کا انتظام کر لو اور ہمیں پانی گرم کر کے دے دو، جو قیمت ہوگی میں اپنے عزیز و اقارب سے کہوں گا وہ آپ کو پہنچا دیں گے، آپ کو قیمت پہنچائیں گے، لکڑیوں کا پیسہ جتنا ہے آپ کو دیں گے، آپ ہمیں پانی گرم کر کے دے دیا کرو۔ میرے والد تہجد میں فجر میں اٹھتے ہیں، سردی بہت ہے، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے کہا ہمیں حکم نہیں، یعنی اوپر سے آرڈر نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، نہ لکڑیاں دے سکتا ہوں، نہ پانی گرم کر کے دے سکتا ہوں۔ اب دیکھا جیل کے اندر والد جب اٹھتا تو یہ فضل کیا کرتے، تو جیل میں دیا جل رہا تھا، اب دیا اوپر تھا، دیے کی روشنی تھی، اس پر پانی تو گرم ہو نہیں سکتا، تو یہ فضل بن یحییٰ وہ جو پانی ہوتا تھا تو اس کو ایک دیچکے میں ڈال دیتے، چھوٹا سا دیچکا تھا، تو اس میں ساری رات دیے کے قریب کھڑے ہو جاتے، والد سو جاتا تو دیے کے قریب کھڑے ہو جاتے کہ دیے کی جو تھوڑی بہت گرمی ہے اور تھوڑی بہت تپش ہے اس سے ہلکا ہلکا ذرا پانی گرم ہو جائے، تاکہ میرا والد جب اٹھے تو اس کو ٹھنڈک محسوس نہ ہو، پانی زیادہ ٹھنڈا نہ ہو۔ تو ساری رات یہ فضل وہ چھوٹے سے دیچکے میں پانی لے کر دیے کے قریب کھڑا ہو جاتا کہ دیے کی روشنی سے پانی میں تھوڑی گرمی آ جائے، اور جب پانی تھوڑا بہت گرم ہو جاتا تو اپنے والد کو اس سے وضو کراتا تھا۔
اب جو دیکھنے والا تھا جیل والا، اس نے دیکھا، بدبخت تھا، ضدی تھا، اس نے اگلے دن جو ہے وہ دیا جو تھا وہ لیا اور جیل کے باہر لگا دیا۔ اب یہاں بیچ میں سلاخ ہے، باہر نکل نہیں سکتے، آگے راستہ بند ہے، جیل کی سلاخیں، تو دیا باہر رکھ دیا۔ اب روشنی تو اندر آ رہی ہے، لیکن حضرت فضل وہاں جا کر اب پانی کو حرارت نہیں دے سکتے۔ اب اس نے دیکھا کہ نہ اندر چولہا ہے، نہ لکڑیاں، نہ پانی گرم کر سکتا ہوں، دیا بھی وہ باہر لے گیا۔ اب والد کو کیسے راحت پہنچاؤں؟ تو والد اٹھے گا، پانی گرم اور ٹھنڈا ہوگا۔ اب اس نے کیا کیا، والد کو لٹایا، والد سو گئے جیل میں، تو حضرت فضل نے ایک دیچکے میں پانی لے لیا اور اس کو اپنے پیٹ پہ رکھتے اور اوپر سے ایک چادر ڈال دیتے، رات کو کمبل اوپر ڈال دیتے، تاکہ پیٹ کی جو گرمی ہے، سانس اور حرارت کی اور جسم کی جو گرمی ہے اس سے اور تھوڑے لحاف کی گرمی سے تھوڑا بہت پانی ذرا نارمل ہو جائے، ہلکا سا ذرا گرم ہو جائے، تاکہ والد وضو کرے تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ اس طرح وہ جب تک تھے جیل میں اپنے والد کے لیے پانی کو یوں گرم کرتے تھے، اور پھر جب صبح والد اٹھتا تو اس سے وضو کراتے تھے۔ بعد میں والد کو اصل کہانی جب یہ پتہ چلی تو انہوں نے بڑی دعائیں دی، اللہ نے بیٹے سے دین کا بڑا کام لیا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد، جب والد اولاد کی ایسی تربیت کرتا ہے تو پھر بچہ ساری رات چراغ کے قریب کھڑے ہو کر پانی کا دیچکا ہاتھ میں لے کر والد کے لیے کبھی گرم کرتا نظر آتا ہے، اور کبھی اس کو اپنے پیٹ پہ رکھ کر اپنے پیٹ کی حرارت سے پانی کی ہلکی گرمائش کو پیدا کر کے والد کو ایک نارمل پانی سے وضو کراتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب اولاد کو تعلیم دین کی دی ہوتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد والدین کا کتنا حق ہے۔ ہم چونکہ تربیت سے غافل ہیں، تربیت نہیں کر پا رہے ہوتے، اس وجہ سے اولادوں کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کا کیا حق ہے، اس وجہ سے وہ بچے ہمارے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ تو 13ویں بات میں نے عرض کی، اولاد کی تربیت سے غافل ہونا۔ نمبر 14، اولاد کے درمیان مساوات نہ کرنا۔ ایک نافرمانی کی وجہ کیا ہے؟ اولاد کے درمیان مساوات، برابری نہ کرنا۔ بچے اس لیے بھی نافرمان ہوتے ہیں، بسا اوقات کبھی والدین ایک بچے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، دوسرے کو نہیں دیتے۔ مثلا ایک بچے کے لیے کپڑے لا رہے ہیں، دوسرے کے لیے نہیں لا رہے، ایک کو ہدیہ تحائف دے رہے ہیں، دوسروں کو نہیں دے رہے، ایک کے نام پہ مکان جائیداد گاڑی کر رہے ہیں، دوسروں کو نہیں دے رہے، تو اس سے بچوں کے درمیان میں ضد اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اولاد کے درمیان مساوات اور برابری کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد مجھے ہدیہ دینا کچھ چاہ رہے تھے کہ میری والدہ کی خواہش تھی کہ وہ مجھے ہدیہ دیں، تو پھر میری والدہ نے کہا کہ آپ ہدیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں، حضور کے سامنے ان کو ہدیہ دیں، ان کو زمین دیں، حضور کو اس پر گواہ بنائیں۔ نعمان بن بشیر کے والد اپنے اس بیٹے کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فرمایا یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کو یہ ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں، آپ کو اس میں گواہ بناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری اور اولاد بھی ہے؟ فرمایا جی اور بھی ہیں، اور بھی بیٹے بیٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا باقی بیٹے اور بیٹیوں کو بھی تم نے دیا ہے، اپنے باقی بچوں کو بھی ہدیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، باقی تو کسی کو نہیں دیا، صرف اسی کو دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظلم کے معاملے پہ گواہ نہیں بنتا، جاؤ یہاں سے، میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ جب اولاد تمہاری سب ہے تو تم ایک کو دے رہے ہو دوسروں کو نہیں دے رہے، یہ تو ظلم ہے۔ تو اولاد کے درمیان مساوات و برابری ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اولاد کی نافرمانی کی ایک اہم وجہ ماں باپ کا اولاد کو ایک نظر سے نہ دیکھنا ہے۔ جب والدین خود فرق کر رہے ہوتے ہیں، اولاد کے دلوں میں بھی والدین کی عقیدت نہیں آتی۔ ایک تو یہ ہے کہ مثلا ایک بچہ نافرمان، ایک فرما بردار ہے، والدین کو فرما بردار سے محبت ہے، وہ تو اچھی بات ہے۔ یا ایک بچہ دیندار ہے اور دوسرے دین سے دور ہیں، یا ایک کی تنخواہ کم ہے دوسروں کی تنخواہیں اچھی ہیں، یا ایک کے بچے زیادہ ہیں عیال، دوسروں کے اتنے نہیں ہیں، اس وجہ سے اگر ترجیح دی جائے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے تو وہ الگ بات ہے۔ اگر ایسی کوئی بات نہ ہو اور بلا وجہ ہر چیز میں انسان کسی ایک بیٹے کو ترجیح دے دوسروں کو نہ دے، اس سے اولاد کے درمیان میں نفرت آتی ہے۔ اس لیے 14ویں میں نے اہم بات عرض کی ہے، اولاد کے درمیان مساوات نہ کرنا۔ آخری بات آج کے درس میں، اولاد نمبر 15، اولاد کو تقوی اور دینداری سے محروم رکھنا۔ 15ویں بات ہے اولاد کو تقوی سے، دینداری سے محروم رکھنا۔
یعنی اس وجہ سے بھی اولاد نافرمان ہیں کہ اولاد کی زندگی میں تقوی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش ہو شروع سے ہم بچے کی تربیت کرتے ہوئے بار بار اس کے سامنے اللہ کا تذکرہ کریں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ بار بار جب اللہ کا تذکرہ ہوگا، خوف خدا کا تذکرہ ہوگا، تو بچہ بند کمرے میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بچے کے سامنے ابتدا سے ہی اللہ کا تذکرہ ہو۔ ہم بچے کو ڈراتے ہیں چڑیل کھائے گی، کالی بلی کھائے گی، فلاں جن تجھے کھائے گا، تو بچہ ان چیزوں سے ڈرتا ہے، خدا کا ڈر دل میں نہیں ڈالتے، اس لیے وہ سمجھتا ہے چلو کمرہ بند کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ کرو۔ تو اس لیے ابتدا سے بچوں کے دلوں میں تقوی ڈالا جائے، دینداری ڈالی جائے، خوف خدا ڈالا جائے، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، صحابہ اکرام کا تذکرہ ہو، حضور کا تذکرہ محبت سے ہو، سیرت کے واقعات، صحابہ کے واقعات سنائے جائیں۔ پہلے مائیں بچوں کو لوریاں دیتی تھی کلمہ پڑھ کے، مسنون دعائیں پڑھ کے، رات کو دادی دادا نانا نانی بزرگ صحابہ کے واقعات سناتے، سلف کے قصے سناتے۔ اب تو نئی نسل، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، موبائل نے ٹائم ہی نہیں چھوڑا، وہ دادا دادی کے پاس بیٹھتے ہی نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں بے وقوف ہیں۔ تو اس لیے گھر میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ بچے بزرگوں سے سیکھیں، بڑوں سے سیکھیں، تو انشاءاللہ جب تقوی کا ماحول ہوگا، دینداری کا ہوگا، امید ہے کہ اولاد نیک صالح ہوں گے۔ 16ویں نمبر پر ہے والدین کے مصائب کا احساس نہ ہونا۔ والدین کے مصائب کا احساس نہ ہونا، یعنی بسا اوقات اولاد کی نافرمانی کی وجہ ایک یہ بنتی ہے کہ ان کے سامنے اپنے والدین کے وہ مصائب اور حالات جو انہوں نے ماضی میں گزارے، اولاد کے سامنے ان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اولاد کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے والد نے ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کی خاطر کتنی تگ و دو پریشانیاں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تو جب والدین کی ان تکلیفوں کا اولاد کے سامنے تذکرہ ہو تو بسا اوقات اولاد کے دل میں محبت آ جاتی ہے کہ ہمارے والدین نے تو ہمارے لیے اتنی محنتیں کی، اتنی مزدوریاں کی، دن رات لگا کر ہمارے لیے کوششیں کی، آج اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ کرے۔ تو اگر ان کے سامنے والدین کی ان قربانیوں کا اور ان کی ان محنتوں کا تذکرہ ہو جائے تو بسا اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت اور اطاعت کا جذبہ ڈال دیتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے والدین کی اطاعت و نافرمانی، واقعات کی زبانی۔ اسی طرح کے دور حاضر میں والدین کی ذمہ داریاں، اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ میرا بیٹا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس نے اپنے بچے کو تعلیم دلانے کے لیے ایک اسکول میں داخل کیا۔ اب یہ جو بچہ تھا، ماں اسکول میں کام کاج کرتی، کمانے والا کوئی اور موجود نہیں تھا، تو یہ جو ماں تھی اسکول میں جھاڑو مارتی، صفائی کرتی، اور جو کچھ تنخواہ ملتی اس پر ہی اپنا اور اپنے بچوں کا گزر بسر کرتی تھی۔ اب یہ جو والدہ تھی اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، تو وہ آنکھ نکالی گئی تھی تو وہ جگہ کھڈا سا تھا، تو وہ ذرا چہرہ بدنما سا نظر آتا تھا۔ تو اب یہ جو بچہ تھا یہ کہتا ہے جب میری ماں کلاس میں آتی تو دیگر بچے کہتے تھے یہ تمہاری ماں ہے، تو میں کہتا جلدی کلاس سے نکل جائے، مجھے اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ میں ماں سے کہتا کہ تم میری کلاس میں نہیں آنا، میرے ساتھ نہیں جانا، میرے ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ تو اس وجہ سے کہ مجھے معاذ اللہ والدہ کا یہ چہرہ برا لگتا تھا کہ یہ آنکھ خالی ہے، یہ جگہ کھڈا سا ہے، تو ماں نے کافی محنت مشقت کر کے اس کو تعلیم دی۔ تو ماں جس طرح کہتی، بچہ جیسے کہتا ماں اس طرح کرتی رہتی کہ ٹھیک ہے بچہ یہ کہتے ہیں میرے سامنے نہ ہو تو ماں نہ آتی، لیکن ماں اس بچے کو محنت کر کے تعلیم دلاتی رہی، یہاں تک کہ اس بچے نے تعلیم حاصل کر لی۔ اب اس کے دل میں آیا کہ میں باہر جا کر وہاں سے پڑھوں، تو ماں نے گھر میں جو سونا تھا، کچھ گھر میں جو بچا کچا تھا، وہ سب لگا کر اس کو اعلیٰ تعلیم بھی دلا دی۔ مختصر یہ کہ جب بچہ تعلیم حاصل کر کے آیا، اب اس کی سوچ اور فکر بدل گئی۔ اب اس نے کہا میں کسی اچھی سوسائٹی میں گھر لوں گا، وہاں اپنی زندگی گزاروں گا، کسی تعلیمی یافتہ لڑکی سے شادی کروں گا۔ شادی اس نے کر دی، اپنی ماں سے اب ملنے نہیں آیا کہ جس ماں نے محنت مزدوری کر کے
اور پریشانیاں اور تکالیف اور مصائب برداشت کر کے اس کو پڑھایا تھا، اس نے اپنی اس ماں کو فراموش کر دیا۔ وہاں سے آنے کے بعد کبھی اپنی والدہ سے ملا بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کہاں رہ رہا ہوں۔ ماں تو انتظار میں تھی کب میرا بیٹا آئے گا، مجھ سے ملے گا۔ اس نے دوسری جگہ اپنے لیے جگہ لے لی، والدہ کے علم میں نہیں تھا، شادی کر دی، یہاں تک کہ بچے بھی ہو گئے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد ماں کو کسی نے بتا دیا کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ فلاں جگہ رہتا ہے، اس کی تو شادی بھی ہوئی، اس کے بچے بھی ہیں۔ تو ماں آخر ماں تھی، دل میں آیا کہ اپنے بچے کو ایک دفعہ دیکھ لوں، اتنا عرصہ گزرا نہیں دیکھا۔ تو یہ ماں تلاش کرتے کرتے بچے کے گھر پہنچ گئی۔ جب وہاں پر پہنچی، دستک دی، تو جو چوکیدار تھا وہ باہر آیا، کس سے ملنا ہے؟ کہا جی میرے بیٹے کا گھر ہے، اس سے ملنا ہے۔ تو اتنے میں اس کے بچے باہر آ گئے۔ تو انہوں نے جو اس کی والدہ کو دیکھا تو وہ چونکہ آنکھ کی جگہ خالی تھی تو وہ بچے تھوڑے گھبرا گئے، اندر بھاگ کر آئے کہ ایک بوڑھی اماں سی ہے لیکن اس کی آنکھ کی جگہ خالی، ایک کھڈا سا ہے۔ تو جب بچے بھاگ کر آئے تو اس کو بڑا غصہ ہے، میرے بچے گھبرا گئے، ڈر گئے۔ باہر آیا تو اس نے اپنی ماں کو غصہ کیا کہ تو کیوں آئی، تو میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میرے گھر دوبارہ نہیں آنا۔ ماں کو برا بھلا کہا، دھکے دے کر اس نے والدہ کو بھگا دیا کہ آئندہ میرے یہاں دروازے پہ نہیں آنا، تو نے میرے بچوں کو خوفزدہ کر دیا۔ ماں وہاں سے چلی گئی، اس نے کچھ نہ بتایا، لیکن اس غم اور صدمے کو اس نے اپنے دل پہ لے لیا۔ چند دنوں کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کو اتنا بھی گویا اس کو توفیق نہ ملی کہ ماں کے جنازے میں شریک ہوتا، یہ جنازے میں بھی نہ گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک دفعہ جب یہ اسی گلی سے گزر رہا تھا جہاں ان کی پہلے رہائش تھی، تو وہاں جو پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، اس نے کہا تمہاری ماں کا ایک خط ہے، وہ میں نے تمہیں پہنچانا ہے۔ انہوں نے مجھے آخری وقت میں وصیت کی تھی، کہا تھا کہ یہ میرا خط لکھو، تو میری بیٹی نے لکھا تھا۔ انہوں نے کہا تم جہاں کہیں بھی ہو میرے بیٹے کو میرا یہ خط لازمی پہنچانا۔ تو بڑی تاکید سے کہا تھا یہ خط ہے، تو ہم آپ کو تلاش کر رہے تھے، آپ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے وہ خط اس بیٹے کو دیا۔ بیٹا جب خط لے کر گھر آیا اور خط کو کھولا تو ماں نے اس میں لکھا تھا کہ بیٹا میں نے تیری خاطر دوبارہ شادی بھی نہیں کی، میں جوانی میں بیوہ ہو گئی لیکن میں تجھے تعلیم دلاتی رہی، میں نے محنت مزدوری کی، تجھے پڑھایا۔ تو جو مجھ سے گھبراتا تھا اور میں کلاس میں آتی تو کہتا کہ مت آ، تو میں تیری وجہ سے پھر نہ آتی۔ میں نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی، مجھے صدمہ تب زیادہ ہوا جب ایک عرصے کے بعد تو آیا، میں تجھ سے ملنے آئی تو تو نے مجھے دھتکار دیا۔ آج میں تجھے اصل واقعہ بتاتی ہوں کہ یہ جو میری آنکھ کی جگہ ہے یہ کیوں خالی ہے اور یہ کھڈا کیوں ہے۔ تو اس ماں نے واقعہ لکھوایا تھا۔ اس نے کہا تھا بیٹا جب تیری عمر 4-4.5 سال تھی، ایک دفعہ تو جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، تو ایکسیڈنٹ کے دوران تیری یہ جو آنکھ تھی اس کی بینائی چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے بہت علاج کروایا لیکن آنکھ کی بینائی واپس نہ لوٹی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بینائی نہیں لوٹ سکتی، تو ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اب یہ آپ کا جو بچہ ہے یہ ایک آنکھ سے دیکھے گا، دوسرے سے نہیں دیکھ سکتا، اس کی آنکھ کی بینائی دوسری کی چلی گئی۔ تو میں نے اس وقت بڑی کوشش کی، ڈاکٹروں سے کہا جتنا خرچہ ہو میں اپنا سونا بیچ کے مہر کی رقم دے کے علاج کراؤں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی بینائی نہیں لوٹ سکتی، بینائی پیچھے سے ختم ہو چکی ہے۔ تو ایک ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا میری آنکھ اگر میرے بچے کو لگ جائے تو میری تو ویسے عمر گزر رہی ہے، میرے بچے کو اللہ بینائی دے دے، آپ لوگ آپریشن کرو، میری آنکھ میرے بچے کو لگا دو۔ تو ڈاکٹروں نے جب ان کے خون کا ٹیسٹ وغیرہ کیے، رپورٹیں، تو وہ بالکل ٹھیک تھی، ان کا اور بیٹے کا جو خون کا گروپ تھا وہ ملتا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری آنکھ لگ جائے گی۔ تو اس ماں نے اپنی وہ آنکھ اپنے اس بچے کو بچپن میں اپنی آنکھ دی تھی اور وہ بچے کی آنکھ میں وہ آنکھ لگی تھی۔ تو اس ماں نے کہا بیٹا میں نے کبھی زندگی میں تمہیں نہیں بتایا تھا کہ یہ جو میری آنکھ میں کھڈا ہے اور یہ جو خالی جگہ تمہیں نظر آ رہی ہوتی ہے جس سے تم ڈرتے تھے، گھبراتے تھے اور مجھے کہتے تھے کلاس میں نہ آؤ، میں نہ آتی، یہاں تک مجھے تم نے تکلیف پہنچائی کہ اپنے گھر سے تم نے مجھے دھکے دے کے بھگا دیا۔ تو آج میں تمہیں اصل کہانی بتا رہی ہوں کہ بیٹا یہ آنکھ کی جگہ اس لیے خالی ہے کہ بچپن میں جب ایکسیڈنٹ میں تمہاری بینائی چلی گئی تھی تو میں نے اپنی آنکھ تمہیں دی تھی، اس وجہ سے یہ جگہ خالی رہ گئی۔
تو میں عرض کر رہا ہوں کبھی والدین کے مصائب کا اولاد کو پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی نافرمان ہوتی ہے۔ ورنہ دیکھیں کیسی محبت ہے ماں باپ کی کہ اگر ماں نے چاہا کہ میری زندگی گزر رہی ہے گزر جائے گی، لیکن میرا بچہ تو صحیح دیکھ سکے، اسے پریشانی نہ ہو۔ ورنہ دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں، دنیا کا کوئی دوست ایسا نہیں، کوئی ساتھی ایسا نہیں کہ جو دوسرے کو اپنی آنکھ دے دے، لیکن والدین کے دل میں اولاد کے لیے کیسی محبت اور کتنے جذبات ہوتے ہیں کہ اس ماں نے چاہا کہ میری زندگی گزر جائے لیکن میرے بچے کو اللہ بینائی عطا فرما دے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، کبھی والدین کے مصائب کا اندازہ نہ ہونا بھی اس وجہ سے بھی اولاد کی طرف سے نافرمانی سامنے آتی ہے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ والدین نے کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی۔ نمبر 17، والدین کا اولاد کی حوصلہ افزائی نہ کرنا۔ بسا اوقات بچہ اس لیے نافرمان ہوتا ہے کہ ماں باپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، کہ بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف نہیں کرتے، اور اگر بچے کی کوئی معمولی خامی ہو تو اسے بڑھا چڑھا کر اس کے پر پٹائی کرنا، غصہ کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی وہ بہتر اور اچھا کام کرے تو اس پر اس کو کوئی انعام نہیں دیا جاتا، کوئی تعریفی کلمات نہیں کہے جاتے، تذلیل، توہین، تحقیر تو کی جاتی ہے لیکن اسے شاباش نہیں دی جاتی۔ اس وجہ سے بچہ سمجھتا ہے میں جو کچھ بھی کروں ماں باپ کی نظروں میں تو میں ویسے ہی گرا ہوا ہوں، اور کبھی وہ میرے حق میں کوئی بہتر کلمہ نہیں کہتے۔ اس وجہ سے بھی اولادیں والدین سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے بچے میں جو خوبیاں ہیں ماں باپ کو اجاگر کرنی چاہیے۔ بچہ نماز پڑھتا ہے، بچے کا اس پہ حوصلہ افزائی ہو، بیٹا ماشاءاللہ آج آپ کو میں نے مسجد میں دیکھا میرا دل خوش ہوا، بیٹا آپ قرآن پڑھ رہے تھے آپ کو دیکھا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، آج آپ کام کے لیے وقت پر گئے، وقت پر آئے، الحمدللہ خوشی ہوئی۔ آپ اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہو، غلط محفل میں غلط دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہو، مجھے خوشی ملتی ہے۔ تو جب اولاد کی حوصلہ افزائی ہوگی تو اولاد آگے بڑھے گی۔ ہم دوسروں کی اولادوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپنی اولادوں کی نہیں کرتے، اس وجہ سے ہمارے بچے بسا اوقات احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 18، ناچاکی کی صورت میں والدین کا اولاد کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانا۔ بسا اوقات ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین میں ناچاکی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کبھی طلاق کی نوبت آ گئی، اب والدین اولاد کو ایک دوسرے کے خلاف اکساتے ہیں تو اولاد باغی بن جاتی ہے۔ مثلاً باپ ان کو اپنے قریب کرتا ہے اور ماں کی خامیاں ان کے دل میں ڈالتا ہے، تمہاری والدہ ایسی ہے ایسی ہے۔ ماں ان کو قریب کر کے اب اس کا جو والد ہے اس کے بارے میں اولاد کے دلوں میں نفرتیں ڈال دیتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچے دونوں کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ماں باپ اولاد کے دلوں میں محبت ڈالیں، والدہ اولاد کے دلوں میں والد کی محبت ڈالیں۔ والد کا کام ہے کہ اولاد کے دلوں میں ماں کی محبت پیدا کریں، کہ بتائیں کہ انہوں نے آپ کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، کس طرح آپ کو لکھایا پڑھایا یہاں تک پہنچایا۔ تو والدین کی یہ ناچاکی اور یہ جھگڑے اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ نمبر 19، دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ اولاد کی نافرمانی کا ایک سبب یہ ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے بچے کو بجائے یہ کہ تنبیہ تنہائی میں کرے، سمجھائے اکیلے میں، ہوتا یہ ہے کہ بچے کو اس کے دوستوں کے سامنے برا بھلا کہا جاتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے سامنے اپنے بچے کو برا بھلا کہتے ہیں، بعض ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں۔ اب جوان بچہ، سمجھدار بچہ، جب اس کو سب کے سامنے ذلیل کیا جائے، یا اسی کے بیوی بچوں کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے، یا رشتہ داروں کے سامنے اس کی تحقیر اور تذلیل کی جائے، تو اس کے دل میں والدین کے لیے محبت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک عزت نفس عطا کی ہے، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، ہر ایک چاہتے ہیں میری عزت ہو، تو اس کی عزت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو سمجھایا جائے تنہائی میں، اس کی تعریف کی جائے مجلس میں۔ تو بچے میں کوئی خامی ہو اکیلے میں بٹھا کر، تو جتنی خامی ہے اس انداز میں اس کو محبت سے، اپنائیت سے اگر تنبیہ کی جائے تو بچہ سمجھ جاتا ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے غلطی چھوٹی ہوتی ہے بڑھا دیا جاتا ہے، یا بسا اوقات سب کے سامنے اس کو برا بھلا کہہ کر، گالیاں دے کر اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں، اس لیے اولادیں باغی ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے، محبت سے سمجھایا جائے، تو دیکھنے میں آتا ہے پیار کی زبان
محبت کی زبان انسان کو جلد سمجھ آتی ہے اور انسان ان باتوں کو جلدی لے لیتا ہے۔ تو آج کل ہمارا ماحول اس قسم کا بن گیا کہ ہم دوسروں کو ذلیل کرنا، برا بھلا کہنا، عزت نفس کو مجروح کرنا، اس میں اپنے لیے کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل کمال ہے دوسروں کو عزت دینا اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا۔ معاف کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ تو بہتر اور اچھا معاملہ یہ کہ اولاد کی ایسی کوئی خامی نظر آئے تو انہیں تنہائی میں سمجھایا جائے، ان کے دوستوں کے سامنے اس کی تحقیر اور تذلیل نہ کی جائے۔ نمبر 20، والدین کا اپنے والدین کا نافرمان ہونا۔ اولاد کی نافرمانی کی ایک اہم وجہ کہ اولاد والدین کی اس لیے نافرمان ہوتی ہے کہ وہ والدین خود اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں۔ تو یہ مکافات عمل ہے، جیسا ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی تعلق اور برتاؤ رکھتی ہے۔ ہم اپنے والدین کے فرما بردار بنیں تو ہماری اولادیں انشاءاللہ ہمارے حق میں بھی فرما بردار رہیں گی۔ اس لیے کبھی اگر بچہ نافرمانی کرے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے، کہیں ماضی میں میں نے تو کبھی اپنے والد کو جواب نہیں دیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں میں نے والد کا کہنا نہیں مانا تھا، میں نے ان کو پریشان کیا تھا، نافرمانی کی تھی، تو شاید کہیں اسی کی وجہ سے یہ اثرات میرے سامنے تو نہیں آ رہے۔ اگر ایسا ہو تو انسان توبہ کرے، 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے، کچھ صدقہ دے اور پھر اولاد کی حسن تربیت کرے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ اب اس کی گھر والی کا انتقال ہو گیا، بچوں کی شادیاں ہو گئی، بچیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ اب یہ شخص بوڑھا اور بیمار ہو گیا، تو اپنے ایک بیٹے کے ساتھ یہ رہتا تھا۔ تو اب بیٹے نے تو پہلے اپنے والد کو نیچے کی منزل میں رکھا، کہا ابا جان یہاں ہوا اچھی لگتی ہے اور ملنا جلنا آسان ہے، آپ کے لیے آنا جانا آسان ہے، مہمانوں کے لیے آنا آسان ہے۔ والد کو نیچے کی منزل میں رکھا۔ والد خوش تھا کہ چلو پوتے ہیں، پوتیوں کے ساتھ، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا اکثر وقت پوتوں پوتیوں نواسوں کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اب اس کی جو بہو تھی وہ بات میں جھگڑنا کرنا اس نے شروع کر دیا، یہاں تک نوبت آئی کہ اس نے اپنے شوہر سے یہ کہا یا تو اس گھر میں تمہارا والد رہے گا یا میں رہوں گی، اگر اس کو رکھنا ہے تو میں نہیں رہتی، مجھے رکھنا ہے تو اس کو گھر سے نکالو، اس کی خدمت مجھ سے نہیں ہوتی۔ چونکہ وہ بیمار ہو گیا، اپاہج اور معذور ہو گیا تھا۔ جب بیوی نے جھگڑے شروع کر دیے تو شوہر نے کہا ایسا کرتے ہیں والد کو اوپر چھت پہ لے جاتے ہیں، چھت پہ ایک کمرہ بنا دیں گے اسٹور کے پاس، بس وہیں ہوگا، آنا جانا کسی کا نہیں ہوگا اور اوپر کی فضا ہوگی۔ تو یہ جو بیوی کہتی تھی یہ پیشاب ہے، پخانہ ہے، بدبو ہوتی ہے، اس کو گھر سے نکالو، کہا اوپر کی جگہ کھلی ہوگی، کسی کا آنا جانا نہیں ہوگا تو اوپر لے جاتے ہیں۔ اب یہ بیٹا باپ سے کہنے لگا ابا جان آپ کو اوپر لے جاتے ہیں، اوپر ہوا اچھی ہے، فضا اچھی ہے، تو تازہ ہوا آتی رہے گی، آپ کے لیے اوپر میں نے جگہ بنائی ہے۔ والد تو والد تھا، بیمار تھا، معذور تھا، کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ واقعہ مختصر یہ ہے کہ بیٹے نے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا۔ اب اوپر گرمی ہوتی، چادریں تھیں، اب یہ معذور باپ وہیں ہوتا۔ اب ہفتے ہفتے گزر جاتے، نہ کبھی یہ خود اوپر جاتا بیٹا، نہ اپنے بیٹوں کو پوتوں کو بھیجتا کہ جراثیم لگ جائیں گے، بیماریاں لگ جائیں گی، منع کرتا کہ تم لوگ بھی نہ جاؤ، بچے بھی نہ جاتے۔ اب ایک نوکرانی رکھی ہوئی تھی خدمت کے لیے، اور اس کی گھر والی نے، بہو نے پلاسٹک کے برتن لیے تھے، پلاسٹک کا گلاس، پلاسٹک کی ایک پلیٹ، کہا اگر یہ دوسرے برتنوں میں کھائے گا جراثیم ہوں گے، بیماریاں لگ جائیں گی، تو بہتر ہے اس کے لیے الگ سے برتن لے لو۔ وہ الگ سے لے لیے۔ اب خود جاتے بھی نہیں، وہ نوکرانی لے کر جاتی، کھانا رکھ دیتی اور پھر وہ برتن لے آتی، برتن کو دھو لیتی، اسی برتن میں اس کو دیتے، کوئی اور وہ برتن استعمال نہیں کرتا تھا۔ چند سال تو یہ بیمار رہے، اس کے بعد انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی۔ تو اب جب یہ بیٹا، اس نے چاہا کہ میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں وہ کمرہ اپنے والد کا، تو یہ اوپر گیا کہ جتنی چادریں شادریں ان کو ذرا پھینک دیتے ہیں، کمرے کی صفائی کر دیتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ اس کا اپنا چھوٹا بیٹا گیا، تو اب وہ دیکھا کہ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ چارپائی کے نیچے ادھر ادھر کوئی چیز تلاش کر رہا ہے۔ تو یہ والد اس سے کہنے لگا اپنے بیٹے سے، جو میت کا پوتا لگتا تھا، تو پوچھا بیٹا تم کیا ڈھونڈ رہے ہو، کبھی ایک چارپائی کے نیچے گھستے ہو، کبھی دوسرے کے نیچے۔
اوپر نیچے ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا وہ جو پلاسٹک کے برتن تھے، گلاس تھا، پلیٹ تھا، جس میں دادا جی کو کھانا دیتے تھے، میں وہ برتن، وہ پلیٹیں وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو والد نے پوچھا بیٹا اس سے تم کیا کرو گے؟ کہا ابو جی جب آپ بوڑھے ہوگے، بوڑھے ہو کر آپ جس طرح ایسے بیمار ہو جاؤ گے جیسے دادا جی بیمار ہوا تھا، تو ہم آپ کے لیے بھی گھر کے اوپر کمرہ بنائیں گے اور آپ کو بھی اسی پلیٹ کے اندر کھانا دیں گے، جس میں دادا جی کو دیے تھا تو اسی پلیٹ میں اور اسی کپ میں آپ کو بھی کھانا دیں گے، اس میں پانی دیں گے۔ اب والد کو بات سمجھ آ گئی تو وہ فوراً اپنے بیٹے سے وہ برتن لیے توڑنے لگا۔ اب احساس ہوا کہ میں نے اپنے والد کی نافرمانی کی تھی، ابھی تو یہ بچہ 5 سال کا ہے، ابھی تو یہ پروان بھی نہیں چڑھا، ابھی تو اس نے ہوش بھی نہیں سنبھالا، یہ تو کمانے کے لائق بھی نہیں ہوا، لیکن اس کے دل میں ابھی سے یہ جذبات ہیں کہ ابو جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کے لیے بھی ایک کمرہ ہم اوپر بنائیں گے اور اسی پلاسٹک کے برتنوں میں جیسے دادا جی کو کھانا دیتے تھے تو آپ کو بھی دیں گے۔ تو میں نے عرض کیا اولاد کی نافرمانی کا ایک سبب والدین کا، اپنے والدین کا نافرمان ہونا۔ تو جو اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں پھر ان کی اولادوں کا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ ہوتا ہے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا، یہ واقعہ المحاسن والمساوی میں بھی اور عاقبت حقوق الوالدین میں بھی ہے۔ امام اصمعی کہتے ہیں میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھے بدبخت آدمی نظر آئے۔ کہتے ہیں ایک میں نے بدبخت دیکھ لیا وہ ایسا بدبخت میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا تھا اور ایک نوجوان نے اس کے گلے میں رسی ڈالی، اس کو کھینچ کے لے جا رہا ہے اور ہاتھ میں اس نے بالٹی پکڑی ہوئی ہے۔ اب وہ بوڑھا آگے جاتا نہیں ہے، معذور بیمار ہے، تو یہ پیچھے سے کوڑا لے کر اس کو مارتا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا رحم آیا، میں نے کہا تو کیسا بدبخت آدمی، یہ بوڑھا ہے، بیمار ہے، ایک تو کھینچ کے لے جا رہا ہے اور بیچارہ چل نہیں سکتا، تو پیچھے سے اس کو کوڑا بھی مارتا ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ تجھے پتہ یہ کون ہے؟ کہا نہیں پتہ۔ کہا یہ میرا باپ ہے۔ کہا تو اپنے والد کے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرے والد نے بھی اپنے والد کے ساتھ اسی طرح کیا تھا اور اس نے بھی اپنے والد کے ساتھ اسی طرح کیا تھا۔ تو یہ ایک جو معاملہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کیا ہے، یہ وہی معاملہ چل رہا ہے۔ جب یہ کھینچتے کھینچتے لے جاتا گیا ایک جگہ تک، تو باپ نے کہا بیٹا بس کرو، میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک کھینچ کے لایا تھا، تو دنیا کے اندر وہ بدلہ پورا ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک نافرمانی کا باعث کہ جب والدین خود اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں تو دنیا میں 2 گناہ ایسے ہیں، ایک ظلم اور ایک والدین کی نافرمانی، کہ اللہ ان کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی، وہ تو یقینی بات ہے، کوئی دو رائے نہیں، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دے دیتا ہے جنہوں نے اپنے والدین کو ستایا ہوتا ہے۔ تو بہرحال 20ویں اور اہم بات میں نے عرض کی، والدین کا اپنے والدین کا نافرمان